اندر قسم بھی کھانے کے لیے تیار ہوں اور گواہی بھی دینے کے لیے تیار ہوں. یعنی اتنا اس کو کہتے ہیں کہ جب عادلانہ نظام نہیں. اس لیے کہتے ہیں نا اسلام کوڑے کا مذہب ہے اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈے ہوتے ہیں. یاد رکھیے حضرات محترم، یہ کوڑا شریف آدمی کے لیے نہیں ہے، یہ کوڑا جو ہے وہ نمازی کے لیے نہیں ہے، یہ کوڑا اللہ کو راضی کرنے والے بندے کے لیے نہیں ہے. یہ کوڑا اس کے لیے ہے جو اس نظام میں گند بناتا ہے، اور اس کو جب سولی پہ لٹکایا جاتا ہے اور سرعام اس کو پھانسی دی جاتی ہے اور اسے چوکوں اور چوراہوں پہ لا کر جو ہے کھڑا کر دیا جاتا ہے، تو پھر اس سے ایک بندہ نہیں، ہزار نہیں، لاکھوں آدمی سدھرتے ہیں. کیوں؟ آج آپ دیکھ لیں آپ کے ساتھ پڑوسی ملک کے اندر جو ہے وہ طالبان کی حکومت ہے، اور الحمدللہ ابھی میں ایک جو ہے وہ بچی کا جو ہے وہ ایک کلپ سن رہا تھا. وہ لڑکی کہہ رہی تھی کہ جب میں پہلے اپنے کالج یا یونیورسٹی جاتی تھی تو مجھے بہت سے لڑکے میلی نگاہوں سے دیکھتے تھے، آج جب میں جاتی ہوں تو ہر آدمی کی نگاہیں کیا ہے؟ وہ نیچے. اس کی جو ہے سب سے بنیادی اس کی ریزن یہی اور وجہ یہی ہے کہ ہمارا نظام جو ہے وہ اتنا جو ہے. اس لیے آج اگر کوئی وکیل یہ ارادہ کر لے کہ میں نے حلال کا کھانا ہے، اور میں یہ نہیں کہہ رہا سارے وکیلوں کو، میں نہیں کہہ رہا، صحیح بھی ہے الحمدللہ، ہر طبقے کے اندر اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، لیکن آج اگر کوئی وکیل یہ ارادہ کر لے کہ میں نے حلال کھانا ہے تو اس کے پاس کبھی بھی ظالم کا کیس نہیں آئے گا، مظلوم کا کیس آئے گا، قاتل کا کیس نہیں آئے گا، مقتول کا کیس آئے گا. یہ ہمارے نظام کے بگاڑ کی سب سے بنیادی چیز ہے. تو اس لیے حضرات محترم سب سے بنیادی چیز کہ جب امن قائم، اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی دعا آپ دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام جب مکہ تشریف لاتے ہیں تو ان کی دعا سنیں، وہ کیا کہہ رہے؟ رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے. اب امن کس چیز کو کہتے ہیں؟ امن کہ جب امن قائم ہوتا ہے تو وہ معاشرہ پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کی جو ہے آرائش بھی، زیبائش بھی ہوتی ہے. وہ جو ہے وہ معاشرہ جو ہے وہ اٹھتا ہے، وہ بیٹھتا نہیں ہے، گرتا نہیں ہے. تو دوسری چیز جو ہے ایک تو جنت کی نعمت کیا ارشاد فرمائی کہ ان المتقین فی مقام امین، جنت میں جنتیوں کے لیے جو جگہ ہوگی وہ امن کی جگہ ہوگی. اور دوسری چیز ہماری جو بشری تقاضوں کی ہے وہ بہترین لباس ہوگی. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ یلبسون من سندس و استبرق متقابلین، کہ جنت میں جنتیوں کو جو لباس پہنایا جائے گا وہ کس چیز کا ہوگا؟ باریک ریشم اور موٹے ریشم کا لباس ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا کسی بھی جگہ آپ جاتے ہیں تو وہاں ان کا اپنا لباس ہوتا ہے، وہ آپ کو پہناتے ہیں. اس لیے خلا کے اندر جو ہمارے جو سائنسدان جاتے ہیں وہاں کا لباس الگ. اسی طرح اللہ نے جنت کا اپنا لباس بنایا ہوا ہے، اور وہ جنتی جب پہنے گا یقین جانے دنیا میں ریشم مردوں پہ حرام، لیکن جنت میں جو ہے وہ ریشم کا لباس پہنایا جائے گا. یہ دوسری چیز ہے ہماری جو بشری ضرورت ہے دنیا کے اندر، اللہ نے یہ بھی جنت میں پوری کر دی. اور تیسری ضرورت کیا ہے؟ چونکہ ہم سب جو ہے وہ بشر ہے، انسان ہے، نکاح بھی کرتے ہیں، اللہ نے یہ ضرورت بھی جنت میں پوری کر کے کیا ارشاد فرمایا؟ کذالک وزوجناہم بحور عین، کہ جب میرے بندے ایمان کے اعلیٰ درجے پر پہنچ جائیں گے اور جنت تک پہنچ جائیں گے تو ہم ان کا نکاح خوبصورت اور بڑی بڑی آنکھوں والی عورتوں سے کروائیں گے. یہ جنت کی تیسری نعمت. اور چوتھی نعمت کیا ہے؟ آگے ارشاد فرمایا یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، کہ ہم ان لوگوں کو یعنی جو جنتی ہوں گے یہ وہاں پر اطمینان کے ساتھ اپنے لیے کھانے طلب کر رہے ہوں گے، کیونکہ بشری تقاضا ہے، کھانا ہم دنیا میں بھی کھاتے، جنت میں بھی جو ہے اللہ رب العزت بہترین کھانے ہمیں جو ہے وہ کھلائیں گے. اور پانچویں نعمت کیا ہوگی؟ اللہ نے ارشاد فرمایا لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، اللہ رب العزت موت کو بھی موت دے دیں گے، وہاں پر ہمیشہ کی زندگی ہے اور زندگانی ہے. اس لیے میں نے پچھلے جمعے بھی آپ سے کہا تھا کہ ارمانوں کے پورا ہونے کی جگہ جنت اور ارمانوں کے ادھوری ہونے کی جگہ دنیا ہے، کہ دنیا میں کبھی ہمارے ارمان خواہشات یہ پوری ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے اللہ نے جنت رکھی ہے ایمان والوں کے لیے. اور پانچویں چیز نعمت کیا ہے جنت کی؟ کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فوقاہم عذاب فضلا من ربک، وہاں ہر قسم کا رنج اور تکلیف جو ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. اور اللہ رب العزت ہر چیز کو کیا کر دیں گے وہاں سے جہاں ہمیں ہر قسم کی جو ہے وہ نعمت عطا فرمائیں گے. تو اس لیے حضرات محترم جنت یہ دیکھنے کی جگہ ہے، یہ سننے الفاظ سنانے کی جگہ نہیں. اس لیے
حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں اعددت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہے، ما لا عین رات، جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، جس کے بارے میں کسی کان نے سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، جنت کی نعمتوں کے بارے میں کسی کان نے سنا نہیں ہے کہ وہ کیا نعمتیں ہوں گی۔ اس لیے وہ ایک جو ہے وہ اللہ والے تھے نا، ان کے مریدوں نے ان سے کہا کہ دنیا سے لوگ جاتے ہیں، ہمیں ان کے احوال کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ والے نے کہا آپ ایسے کرنا، جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے ساتھ ایک کاغذ اور قلم رکھ دینا، اگلے دن آ کر دیکھ لینا کہ اس رقعے پر کیا لکھا ہوا ہے۔ ان کے مریدین نے ان کے ساتھ ایسے ہی کیا، کاغذ قلم ان کے ساتھ قبر میں رکھ دیا۔ اگلے دن جب ان کے مریدین آئے تو وہ پرچہ دیکھا تو اس پہ صرف ایک دو جملے لکھے ہوئے تھے، اور وہ جملہ کیا تھا کہ یہاں کے جو نظارے ہیں یہ دیکھنے کے ہیں، سننے اور بولنے کے نہیں ہے۔ وہاں کی نعمتیں دیکھنے کی جو ہے وہ متلاشی ہے۔ اب وہ چیزیں کیا ہے اور وہ کیا نعمتیں ہیں، آپ کو میں جنت کا تھوڑا سا نظارہ بھی کرواتا ہوں، 5 منٹ آپ کے زیادہ لوں گا۔ اللہ جنت کا جس چیز کی انسان کے پاس کمی ہوتی ہے وہ اللہ پاک جو ہے وہ زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ جو چیز انسان کے پاس جتنی کم ہوتی ہے اللہ رب العزت اتنی زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ تو جنت کے احوال اللہ رب العزت ہمیں ارشاد فرمائیں گے۔ جنت کی سب سے عظیم نعمت کیا ہوگی؟ وہ اللہ کا دیدار ہوگا، اور یاد رکھیں یہ اللہ کا دیدار یہ جنت کی سب سے عظیم نعمت ہوگی۔